السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 2، مفرد حروف بلا ترتیب۔ ہمارا آج کا سبق بہت زیادہ آسان ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا مفرد حروف بالترتیب، الف سے یا تک ترتیب کے ساتھ، اور آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے مفرد حروف بلا ترتیب، ایک ایک حرف بغیر ترتیب کے۔ لہذا آپ تمام لوگ آج کے سبق کو غور سے سنیں۔ آج کا سبق آپ کو کہیں پر لکھنا نہیں ہے، بس اسے دیکھ کر کیسے پڑھنا ہے، حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی اسے سیکھنا ہے۔ اس سبق میں گروہ بندی مخارج کے حساب سے کی گئی ہے۔ گروہ بندی کہتے ہیں گروپس میں بانٹنا، اور مخارج کا معنی ہے حرف کے نکلنے کی جگہ۔ جس جگہ سے حرف الفابیٹ نکلتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ اس حساب سے ہمارے آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے الف با تا کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے اور کہاں سے ان حروف کو ادا کرنا ہے، اور کس طریقے سے اسے پڑھنا ہے۔ بڑا آسان سبق ہے، بس آپ تمام لوگ غور سے سنیں اور بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ آپ کو اسے کہیں پر نوٹ نہیں کرنا ہے، اس ویڈیو کو ہی آپ کو بار بار دیکھ کے آج کا سبق سیکھنا ہے۔ ہمیں قرآن کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے وہ نازل ہوا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ آج کے سبق کو آپ غور سے سنیں، ویڈیو کو بار بار دیکھ کر حروف کے تلفظ، پروناؤنسیشن کو سیکھیں اور اس کی اچھے سے پریکٹس کریں۔ حمزہ اور ہا، یہ دونوں حروف حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں حلق کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا، آپ دیکھیں کیسے اسے پڑھنا ہے۔ حمزہ حمزہ، ہا ہا۔ عین اور ہا، یہ دونوں حروف حلق کے جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے، آپ ان دونوں کی سب سے زیادہ پریکٹس کریں۔ عین ہا، عین ہا، عین ہا۔ یہ دونوں حروف حلق کے بیچ کا جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا، یہ دونوں حروف حلق کے ابتدائی شروع حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا، خا کو منہ گول کر کے پڑھے، اسے کھا ایسا بالکل بھی نہ پڑھے، بلکہ غین غین، خا خا۔ قاف اور کاف، قاف اور کاف، ان حروف کو زبان کی جو جڑ ہے اور تالو، ان دونوں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ آپ فوٹو میں دیکھیں اور سمجھے کہ یہ جو ریڈ کلر کی ہے یہ زبان کی جو جڑ ہے آخر میں، اور اوپر کا جو تالو ہے، ان دونوں کو سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ قاف اور کاف۔ جیم شین یا، زبان کا درمیان، زبان کا جو درمیانی حصہ ہے، بیچ کا حصہ ہے، اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم شین یا۔ ضاد ضاد، ضاد کو پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اسے بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ آپ کو بڑی آسانی سے اسے پڑھنا ہے کہ جو زبان کی جو کروٹ ہے، سائیڈ کا حصہ ہے،
اسے اوپر کی جو داڑھ ہے، داڑھ، اس سے، اس کی جڑ سے ادا کرنا ہے۔ فوٹو میں دیکھیے، بڑا آسان ہے۔ ضاد، آپ کو پڑھنا ضاد ہے، اس طرح پڑھنا ہے کہ سامنے والے کو د کی آواز آئے، د، لیکن آپ کو پڑھنا ضاد ہے، وَلَا الضَّالِّينَ، لیکن جب سامنے والا سنتا ہے تو وہ د کی آواز سنتا ہے، آپ کو پڑھنا ضاد ہے۔ لام، نون، را، یہ تو تینوں حروف زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔ بڑے آسان ہے۔ لام، نون، را، رے، ایسا نہ پڑھے آپ، را، طا، دال، تا، یہ حروف زبان کی نوک، زبان کی جو نوک ہے اور اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ طا، 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 دال، تا، ظا، زال، تا، یہ تینوں حروف زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ دونوں کے مخرج میں فرق ہے، حرف کے ادا کرنے میں فرق ہے، پہلے الگ اور ابھی الگ۔ یہ تینوں جو حروف ہے، ظا، زال، سا، زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد، زا، سین، صاد، صاد، زا، سین، یہ حروف زبان کی نوک سامنے، اوپر، نیچے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد، اسے سواد نہ پڑے، صاد، فا، با، میم، واو، یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، بڑے آسان ہے۔ فا، فا نہیں پڑھنا ہے ہمیں، فا، فا، با، میم، واو، اور الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، الف، الف، الیف نہیں، الف، الف،